أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم موڑ موڑ رونا تو اپنے او موڑ موڑ رونا اپنے او گدے اپنا من بھی گدے کلیاں بیکری رولے او سلامی حبیب نگیاں کدے مطلب ہوئے تے ہولنا او مطلب ہوئے کدے ہولنا کدے بن مطلب تو اللہ پاک دی نظر وچ کچھ بھی نہیں ہوندا پاویں شکل و سورج نالوں بد ہووے کوئی مل نہیں ہوندا خدا گلیا علم پڑھیا گل بندی نہیں او گلیا علم پڑھیا گل بندی نہیں پویں عمر گئی لنگ ہووے او یا کردا او یا رب پسند کردا جیڑا قرآن سنت دا پابند ہووے ارگ سندی السلام اللہ رضوان دی ذات واسطے بے شمار بے حد و حساب انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات امام اعظم مرشد اعظم میرے اور پیرو مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک واسطے دوستو اور بزرگو ازدان دلائے قرآنی سلامی پردہ رسی ماں بہن بیٹیوں تو صحابہ دے سامنے اللہ پاک کی رحمت کتاب قرآن مجید فرقان حمید سورت بنی اسرائیل
ایک آیت کریمہ بیان کیتیاں نے اللہ والا کے دعا ہے اللہ صحیح معنی اندر حق سچ بیان کرنے توفیق عطا فرمائے دعا کرو اللہ میرے سماع صبرانوں سن صلات عمل کرنے توفیق عطا فرمائے میرا دل چاہتا ہے کہ قرآن کی عظمت بیان کی جائے کیونکہ قرآن اور رمضان کا بڑا ہی تعلق گہرا ہے کیونکہ اللہ پاک نے اپنے قرآن کی بھی قسم کھاتی ہے حامیم والکتاب المبین اللہ نے قرآن کی قسم کھا رہے ہیں کہ میں وہ حامیم مبین کی قسم ہے کہ میں اس قرآن رمضان نے مہینے کے اندر لیلۃ القدر دی رات کے اندر نازل فرمایا ہے او رات بھی کیسی رات ہے شان والی بھاگاں والی عظمتاں والی ہے جس رات کے اندر اللہ کا قرآن نازل ہوئے اور میرے محبوب کے سینے سے پاک کتاب نازل ہوئی ہے اور رات ساری ارادہ نالو میرا ایمان ہے کہ افضل سے آلہ اور جس شہر کے اندر ایک قرآن نازل ہوئے وہ شہر کے سارے شہر کا سردار شہر بن چکے ہیں اور جس مہینے کے اندر ایک قرآن نازل ہوئے ایک قرآن جس مہینے کے اندر نازل ہوئے اللہ دی قسم مہینہ سارے مہینہ کا سردار مہینہ بن چکے ہیں کیسی عظمت شان والی کتاب ہے کام رکھن والی کتاب ہے او رات کیسی ہے جس رات کے اندر قرآن نازل ہو رہے ہیں اور آسمان میں فرشتے بھی نازل ہو رہے ہیں تتنزل الملائکۃ والروح اللہ آسمان سے فرشتے بھی دنیا میں بھیج رہے ہیں کتاب قرآن کا اور رمضان کا تعلق محبت ایک ایسا اللہ سارے نادا بندہ غائب ہوا ہے ماری جائے گا میرا عقیدہ ہے میرا ایمان ہے میرا یقین ہے اس کتاب کو اچھی کتاب ہو نہیں سکتی سب تو اللہ پاک نے اپنے محبوب کو قرآن کی کتاب دیتی ہے قرآن کا ایک معجزہ عطا کیتا ہے ساڑھے محبوب نے دنیا کے آنا سی اللہ نے ایک کتاب بھی عطا کرنی سی ایک کتاب ایسی کتاب ہے اندھی شان دے بارے اندر کی کچھ بیان کر سکنے ہیں اللہ پاک نے تھوڑا کھول کے اللہ نے قرآن کو روحانی طور پہ اور جسمانی طور پہ بھی شفا عطا کی ہے ایڈی پیاری کتاب ہے اللہ تیرے قرآن کو قربان جاما اللہ پاک دا قرآن اعلان فرمارے عرشہ والے رحمان اعلان فرمارے تنزل الملائکۃ والروح وَيُنَزِّلُ عَلَيْهِ من القرآن اللہ دا قرآن اعلان فرمارے وَنُنَزِّلُ من القرآن ما هو شفاء ورحمة للعالمين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا اللہ فرماندے نے میں اس قرآن رحمت
رحمت بنا کے شفا بنا کے بھیج دیتا ہے دونوں تازگی دینے والی کتاب ہے روح و شفا دینے والی کتاب ہے اللہ پاک فرماندے نے قرآن جسمانی طور تے بھی شفا ہے روحانی طور تے بھی شفا ہے حدیث کے اندر لکھی ہے صحیح حدیث کے اندر لکھی ہے نا صحیح بخاری کے اندر بھی روایت موجود ہے صحیح ابو داؤد شریف کے اندر بھی روایت موجود ہے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کھل جائے زبان بند نہ رکھو میرے پیغمبر دا نام آوے تے واجب گاجی کے صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرو اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دا جان صحابی ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں اسی ساتھیاں دے نال چلتے جا رہے ہیں چلدیاں رستے دے اندر دن بھی گزردا جا رہے ہیں رات بھی گزرتی جا رہی ہے پینڈا تیردیاں کردیاں ایک ایسے منزل تے جا پہنچیاں ایسے پنڈ تے جا پہنچیاں انہاں پنڈ والیاں دے کول جا کے ساڈا یہ ارادہ بنیا کہ چلو اسی انہاں دے کول بسیرا کر لینے ہم رات جو گزارنی سے اللہ دے پاک نبی دے یاراں نے جا پنڈ والیاں دے کول ٹھہرنا شروع کیتا ہے پنڈ والے بڑے چودھری سردار بندے کسے ہور بندے نوں ٹھہرن نہیں دیندے سی اے بھی ماڑے سینا قافلے والے ماڑے سمجھے جاندے نے میرے پیغمبر دے جان سارا لوگ ماڑے سمجھے سینا ادھر میرے نبی دے یار بستی دے اندر جا پہنچے نے بستی والے ہیں جو اجازت منگیاں جا رہی ہیں وہ نمبر چودھری سردار بندے دے نال جو گل ہوندی ہے اللہ دی قسم ہے جے تے رحم آ جاوے پھر کسے دی گل سن لیندے نے جے تے رحم آوے تے ماڑے گلاں کون سن دے نے رات حاضر ادھر پردے سے بن کے جا رہے ہیں بستی والے رات ٹھہرن منع کر دیتا ہے سردار چودھری بندے نے کہہ دیا نہیں اسی قافلے نوں شیران نہیں دینا اللہ اکبر اللہ اے دکھاں دے مارے ہوئے پردیسی بندے رات ٹھہرن واسطے بستی والے کو منٹا سماج دی وجہ کر کے رات ٹھہرن دی وجہ کر کے انہاں بستی والے نے کول اج جانا پیا ہے بستی والے نے انکار کر دیتا بھی اچھے نے ٹھہر نہیں دینا بڑا ٹوٹا جا دل لے کے بستی تو تھوڑے دیر چلے گئے انجی سمجھو کہ جنگل والے چلے گئے بستی تو کوئی 2 کلومیٹر دور چلے گئے جا کے انہوں نے بسیرا رات دے ٹائم کر لے اللہ دیاں ممیاں اللہ دیاں کرنیاں اللہ دے نے اتنا بادشاہ رفیق اللہ شاہ میری لاٹھی بھی بڑی سخت ہے کوئی میری لاٹھی تو بچ نہیں سکتا کوئی جنہ بھی آکڑ شاہ ہوئے اپنے آپ کو چودھری دے سردار کہن والا ہوئے اللہ نے تو میری لاٹھی آ جائے سخت کے اندر کوئی لاٹھی تو بچ بھی نہیں سکتا اللہ دیاں کرنیاں ہوئیاں رات دا ٹائم ہے اس چودھری سردار نے جنہیں ڈیرا لان نہیں دیتا انہوں ساپ نے ڈنگے موزی چیز نے تے جان کندے تے آ گئی ہے اپنے دم چاڑا کران والے کرو دم کرائے ہیں لیکن آرام نہیں آ رہا آرام نہیں آ رہا بڑائی پریشان ہے اپنے کلو دم کرایا آرام نہیں آیا دل سے قیاس کیتا ہے سوچے ہیں کیوں نہ ہوئے کہ جڑے قافلے والے لوگ نے انہاں کلو پوچھ کے بینے شاید انہاں جے کوئی دم کردہ ہوئے ایک قافلے والے دے کول ایک اندہ علی جی گیا ہے غلام گیا ہے جا کے پوچھیا بھائی توڑے تو کوئی دم کر سکتے صحابہ تے قربان جاما جنہ دے دلان دے اندر ایمان تقوی اونا دے دل 24 گھنٹے تڑپتے نہیں کسی مسلمان دے یا غیر مسلم دی خیر خائی کیتی جائے صحابہ سارے تیار ہو گئے میں جانا فلاں جانا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے میں جانا اب جا چلے گئے نے جا کے دم کیتا ہے
دم کرن تو پہلے آندے نے بھائی دم تے ضرور کران دے پر اس شرط ہی کران دے اسی 40 آتی بکریاں لینیاں نے تے پھر دم کران دے 30 یا 40 بکریاں مکا لیاں 30 40 بکریاں مک گئیاں نے تے سردار کہن لگے ہے کوئی گل نہیں 40 یا 30 دیواں دا ادھروں دم کرنا شروع کر دیتا ہے ناب دم کر دیاں کلے ہور تے کوئی چیز یاد کوئی نہیں سی وقتی طور تے کوئی صورت یاد کوئی نہیں آئی کہ پڑھنا کی ہے اس بیماری دا علاج کی ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے کہ میں کلے سورت فاتحہ پڑھیے تے پڑھ کے پھوک ماری اللہ نے شفا عطا کر دیتی ہے معلوم ہوتا قرآن سارا ہی شفا ہے روحانی بھی تے جسمانی بھی شفا ہے 30 40 بکریاں لے لیاں واپس آ رہے صحابہ دے کول پہنچے سارے صحابہ کرام موجود نے جدو صحابہ دے پہنچے دل دے وچ خوشی بڑی ہے کہ اسی اس ظالم نے جس انسان نے سانو ٹھہرا نہیں دیتا اسی انہوں نے قرآن پڑھ کے دم کیتا ہے اللہ نے شفا دیتی ہیں 30 یا 40 بکریاں لے لیاں نے اسی انہوں دا دودھ بیمہ دے کو کہ انہوں دا گوشت بھی کھاما دے او وقت آئے ہیں فکر پہ گیا کتے مال ساڑھے واسے حلال ہے یا کہ حرام ہے آج تک کوئی مسلمان ہوئے یقین جانو کسے نو پوچھ پردید نہیں بس مال ہی آنا چاہیے کسے طریقے دنال آ جائے کوئی پوچھ پردید نہیں کہ اے ساڑھے تے مال حلال ہے یا کہ حرام ہے او تے صحابہ کرام دا ایمان سی ایمان دے نال سینے بھرے پیسی اتنوں فکران لگ گئیاں نے اندنوں تا آ چلا دے اندنوں چنگا سی انکی لکھی تو چھکی جاندہ سانا فکران لگ گئیاں نے فکر کر دیاں کتے مال ساڑھے تے حرام نہ ہوئے کتے نہ دا دودھ حرام نہ ہوئے دن نہیں گزریا رات ہی گزری ہے دن چڑھے ہے اجڑ سارے نو گلا لے ہے ناب چل دیاں میرے محبوب دے کول جا پہنچے نے کہندے نے محبوب سونے آوے کھونا سی مال لے کے آئے آپ اللہ دے محبوب جیب کہ ساڑھے واسی مال حلال یا کہ حرام ہے اللہ دے پاپ پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے آ میرے یار پڑھیا تو کیے آندے نے محبوب سونے سورت فاتحہ پڑھئے نا سورت فاتحہ پڑھئے اللہ پاک نے شفا عطا کر دیتی ہے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے قسم ہے میری ذات دی قسم ہے میرے وجود دی اوے میرے یارا جے تونوں اندے چ شک معلوم ہوندا ہے تونوں کوئی گھاٹا معلوم ہوندا ہے معلوم ہے کہ حلال ہے یا حرام ہے میرا محبوب دا بھی حصہ اندے جو رکھ لو اے مال حلال جے اے حرام کوئی نہیں اللہ دا قرآن پڑھے نام اے قرآن برکت والی کتاب ہے اللہ دی قسم مہینے نے ٹریننگ دیتی ہے جنہاں نے قرآن ٹک ٹک پڑھے نا میں نے انہوں سمجھ کے پڑھے الفاظ سمجھ کے پڑھے نا میں سمجھا تھا کہ میرے نوجوان ویر کدے قرآن کڈ نہیں کرن لے کدے قرآن تو منہ نہیں موڑن لے جڑی قرآن نے لذت رمضان دے وچ دتی ہے جڑی لذت اعتکاف دے اندر ملی ہے انج دیاں لذتاں باہر نہیں ملنیاں انج دا سرور باہر نہیں آنا انج دا دل نوں سکون باہروں نہیں ملنا بے شک اپنی فیملی دے اندر جا کے ویکھ بے شک اپنے لوگاں دے اندر جا کے ویکھ کون بے قبیلے دے اندر جاندا سکون کوئی نہیں
پتہ لگیا سکون ملیا تے اللہ دے قرآن تو ملیا، پتہ لگیا سکون ملیا تے رب دی نماز تو ملیا۔ یارو کڈی رحمت والی کتاب ہے، کڈی عظمتاں تے شان والی کتاب ہے، جن دے قرآن دے نازل ہون دے نال آسمان دے فرشتے بھی نازل ہو رہے نے، جن دے کتاب نازل ہون دی وجہ کر کے اس رات نو اللہ پاک نے اینیاں شاناں دے دتیاں نے، اینے مقام دے دتے نے۔ آمنہ دلال فرماندے نے صحیح بخاری دی حدیث سے نام من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ آمنہ دلال فرماندے نے جس رات کے اندر قرآن اللہ نے نازل کیتا ہے، اے 4 یا 5 راتاں تاک راتاں، انہاں راتاں نو جنہاں نے پالے اللہ دی قسم ہے۔ آمنہ دلال فرماندے نے اللہ انہاں دی زندگی دے گناہ معاف فرما دین گے۔ جنہاں نے راتاں نو پایا اللہ نے انہاں دی زندگی نو معاف فرما دیتا، پچھلے گناہاں دے کلم پھیر دیتی ہے۔ اللہ نے اعتکاف دے موقع دے دیتے نے، اعتکاف کیتا صحیح میں نے دی اندر اللہ پاک فرماندے نے جانا میرے بندے تینوں 2 میں حج تے 2 عمرے دا ثواب عطا کر دیتا ہے۔ کڈی خوش نصیبے دی بات ہے جڑے اعتکاف میرے بھائیاں نے کیتا ہے، میری ماواں بہناں نے بھی کیتا ہے، اللہ سب نال اعتکاف قبول فرمائے۔ 2 حج تے 2 عمرے دا اللہ نے ثواب عطا کرنا، جدوں تسی حج اٹھنا تے آسمان دے فرشتے بھی آ کے تینوں ملن دے، مسافے لین دے، کڈیاں تیریاں شاناں نے مقام نے۔ جے تو اعتکاف کیتا ہے صحیح معنی دے اندر ان دے اندر کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہے، ادھروں تو عید دی نماز پڑھن تو پہلے فطرانہ تو ادا کر دینا، صدقہ کر دینا۔ اللہ فرماندے نے جڑے تیرے رمضان دے اندر کوئی کمی سی، کوئی بھی کوئی لغت کوئی منہ دے اندروں بے ہودہ لفظ بھی بول چکے سے، تیرے روزے دے وچ کوئی کمی معلوم بھی ہوئی ہے، جدوں تو فطرانہ دے دیتا ہے اللہ فرماندے نے جا میرے بندے تیری زندگی دے پچھلے میں گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ میرے بیرو فطرانہ بھی دیا جے جنہاں نے دے لے اچھی بات ہے، انہاں غریباں نو اپنے خوشی کے اندر شامل کرو، جڑے ترس رہے نے جنہاں دے کول پہنن واسطے لباس کوئی نہیں، کھان واسطے کچھ ایسی چیز نہیں مل رہی، جڑے تڑپ رہے نے ترس رہے نے انہاں نو اس نیکی کے اندر شمار کرو، اس خوشی کے اندر شامل کرو، اللہ تیری زندگی دے گناہ معاف فرما دیں گے۔ قرآن دا رمضان دا بڑا پیار محبت ہے۔ آمنہ دلال فرماندے نے میرے نبی مدینے دی اندر بیٹھے ہوئے نے، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدو میرے پیغمبر دا نام آوے وج گج کے درود پاک پڑھیا جے، اے او سورت فاتحہ اللہ پاک نے 100 بیماری دا علاج کر رکھیا ہے۔ جے تینوں بیماریاں لگ گئیاں نے، پریشانیاں آ گئیاں نے، میرے کولوں تانوں قرآن دیاں ضرورتاں کوئی نہیں، کسے خطیب دے کول جان دیاں ضرورتاں کوئی نہیں، کسے امام دے کول جان دیاں ضرورتاں کوئی نہیں، کسے پیر دے کول جان دیاں ضرورتاں کوئی نہیں۔ میں بھی تے رب دا قرآن پڑھنا وا، تمہیں رب دا قرآن پڑھ کے تے ویکھنا، اور نہیں آندا اے کلے سورت فاتحہ ہی پڑھ لے۔ سورت فاتحہ پڑھن دا طریقہ کی ہے؟ خشوع خضوع دے نال وضو کر کے 2 رکعتاں نفل تو پڑھ لے، اپنی حاجتاں تو رکھ لے۔ اللہ مینوں بیماریاں لگیاں نے، اللہ مینوں اولاد کوئی نہیں، اللہ فلاں چیز دی ضرورت ہے، آسمان والا رب کہندا ہے تو دم کر لے، پانی تے پھونک مار لے، یا نہ بھی پھونک مارے، پانی ویسے بھی کول رکھ لویں دا تے میں تینوں شفا دے دیواں دا۔ آ بی بی بچیاں نوں بھی پانی پلانا، بیوی نوں پانی پلانا، جڑیاں جڑیاں بیماریاں نے میں دور کر دیواں دا۔ او کیڑی سورت فاتحہ ہے؟ او فاتحہ کل بیماراں داروں تے دفع کرے کل بلائی، او پڑھ پھوکے یا دم کر لے تے دے رب شفائی۔
اللہ سونیا میں سورت فاتح پڑھیے اللہ پاک نے شفا دے دیتی ہے میرے محبوب فرماندے نے میرے یار پریشان نہ ہویا جے غم نہ کھایا جے اس مال اللہ نے توڑے تے حلال کر دیتا ہے انہاں نو ذبح کر کے گوشت بھی کھاؤ نا انہاں نو چوکے تے دودھ بھی پی لو نا قرآن تو قربان جاواں اللہ دی قسم جدوں میرے پیغمبر نو مکے والیاں نے بڑا ہی ستایا نا کنا کو ستایا اللہ دے قرآن نے دس دیتا ہے وَإِذْ يَمْكُرُونَ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيَثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ ادھر مکے والے نے ارادہ کر لیا سونے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام قتل کرنے منصوبے بنا لینے نام ادھر اللہ پاک نے آسمان دے بچان دے منصوبے بنا لینے سونے محبوب والے کون جڑے بری نظر نال دیکھ لینا کہ میں وہ بچ سکتے نے نام ادھر اللہ پاک فرمان دے نے میرے سونے نبیاں انہاں مکے والے آنے تینوں قتل کرنے منصوبے بنا لینے سونے میرے بچان دے منصوبے آسمان دے بن چکے نے اللہ دے پاک نبی نے انج کر کے نظرہ ماریاں نے گھر دے نظر ماریے سجے کھبے نظرہ ماریاں نے ادھر ظالمہ دشمنہ دیا تلوارہ ہاتھ دی اندر ادھر چمکا مار دیاں یا نظر آگیاں نے میرے پاک پیغمبر نے نظرہ ماریاں نے اللہ سونیا میں اپنے گھر والے ویکھے ہیں جدھر بھی بینا ادھر کافر نظر آ رہے ہیں اللہ سونے نا دیاں تلوارہ چمکا نظر مار دیاں آ رہی ہیں اللہ پاک فرماندے نے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے نبیہ پریشان ہون دیاں ضرورتاں کوئی نہیں اللہ میں پریشان کی میں نہ ہوں کلے میں میری جانب اللہ فرماندے نے نہیں سونے جن دے نال میں ہوا سارا جان ایک سائڈ دے ہو جاوے سونے میں او خدا جتھے تک میرے خدا دی خدائی دا دعویٰ ہے جتھے تک میرا شکسہ چل دائے اتھے تک سونے توڑا ہی نام موجود ہے سونے اتھے تک توڑا نام موجود ہے ناو اللہ دے محبوب جی پریشان نہ ہو وہ کم کی کرنا ہے ناو تسی قرآن پڑھنا شروع کر دے وہ ایک مٹی دی مٹھ لے لو تھوڑی دی مٹی دی مٹھ لے لو شارے بڑے کافی ہویا کر دینے تھوڑی جی مٹی لے لو سورت نو پڑھنا شروع کر دے وہ قرآن نو پڑھنا شروع کر دے وہ میرے نبی نے انج کر کے مٹی دی مٹھ پڑھ لیے اللہ دے پاک نبی یارو قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہے قرآن پڑھ دیاں کس جگہ تے جا پہنچنے اللہ دے پاک نبی فرماندے نے یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین اللہ تیرے قرآن تو قربان جاواب اللہ دی قسمیں وہ قرآن جنہیں قرآن پڑھ لیا جنہیں قرآن دینا دل لا لیا جنہیں قرآن سمجھ لیا ناب کدے وہ دکھ دے تکلیفاں دے اندر مبتلا نہیں ہوئے داب انہوں پریشانیاں نہیں آن دیاں آپ پریشانیاں دور ہو رہی ہیں اللہ دے پاک نبی پڑھ دیاں اس مقام تے پہنچ جاندے نے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ صدا ومن قلبهم صدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون اللہ تیرے قرآن تو قربان جاواب میرے نبی نے قرآن پڑھے اج کر کے مٹی دی مٹھ اللہ فرماندے نے سونیا انہیں اج کر کے اشارہ کر دے وہ توڑا کام میں اشارہ کرنا تے میرا کام میں نہ سارے نو انیا کر دینا ایک مٹی دی مٹھ کی کر دی کافران تے دور دور ہی کھڑے میرے پیغمبر دے نزدیک تے نہیں سی کافران والے اشارہ ہی بڑا سی میرے پیغمبر انجنگلی بھی کر دیندے یا چہرہ بھی کر دیندے تو میرا ایمان کافر سارے دبا ہو جاندے پر ایک موجودہ ہے ساڑھے واسے
کہ انہوں نے محنت کنی کیتی ہے، وہ ساڑھے محنت دا ذریعہ اللہ نے جو محنت ساڑھے محبوب نے کیتی آج اسی مسلمان بن گئے۔ سانو کی پتا سی اسی کی ہوندے، ساڑھے محبوب دے آن نال اسی مسلمان بن گئے ہیں۔ او مٹی دی مٹی پرے، توجہ نہ سنیا جائے، او مٹی دی مٹی پرے پیارے نے ایتا یاسین دیاں پڑیاں سہارے نے کافران وال سٹی انیم او گئنے سارے نے نکل گئے دویں کر دے حمد قدیر دین چوک وسندین ڈٹھی جگاں دے پیر دین۔ میرے نبی نے قرآن پڑھیا ناب سونیا تمہیں قرآن پڑھیا کرب۔ اللہ پاک نے فرمایا محبوب اسی پردے کر دیتے نے، سونیا تنوں بیخ بھی نہیں سکتے، سونیا کولوں بھی گزر جاؤ جی میں توڑا دل چاہتا ہے وہ میں میرے نبی گزر جاؤں ناب کوئی دکھ تکلیف بھی نہیں آئے دے۔ اے او قرآن جڑا چورا نے بھی سنیا اللہ دی قسمیں او رب دے ولی بن گئے، اے او قرآن جڑے بدماشاں نے بھی سنیا رب دے نیک بندے بن گئے، اے او قرآن جڑے شرابیاں نے قاتلاں نے سنیا اللہ دے نیک ولی بن گئے ناو۔ اللہ دے پاک نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیندے پیانے مسجد نبی دی اندر میرے نبی بیٹھے ہوئے نے، بیندیاں ایک اپنے صحابی تے نظرہ پہ گئیاں حضرت مرسد رضی اللہ تعالیٰ ناو۔ میرے نبی نے جکر کے نظرہ ماریاں نے غور دنال ویکھے حضرت مرسد دا چہرہ بڑا مرجایا پیاسے بڑے غم زدہ نظر آ رہے نے، بڑے پریشانی لے کے بیٹھے ہوئے نے۔ آپ فرماتے نے تو کون ہے اندھا سونیا میں مرسد بن غنوی رضی اللہ تعالیٰ ناب۔ آپ فرماتے نے تو کیوں پریشان ہو کے بیٹھا ہے ناب، پریشان کیوں کے بیٹھے ہیں ناب، دس نہ تینوں پریشانی کیے ناب۔ کہتا ہے محبوب سونے تینوں کی دسا ناب، میں مسلمان ہو گیا سونے نبی آپ جدو مسلمان ہو جاوے سارے عیب چھٹ جاندے نے، جڑا قتل و گھر دلا کم ہوندہ ناب وہ بھی چھٹ بیندہ بندہ، جڑا شراب پیندہ وہ بھی چھٹ دیتا جاندہ، جڑا جوبہ کھیل گئے وہ بھی گناہ چھٹ دیتا جاندہ۔ محبوب سونیا میں جدوں دا کلمہ پڑھے ہیں ناب ادوں دا میں ان غم زدہ ہو گیا، سارے عیب میرے اندر پائے جاندے سی، سارے نقص میرے اندر موجود سی ناب۔ اللہ دے محبوب جی اور میں کدھر جاواں، اللہ دے پاک نبی فرماندے نے اوے میرے مرشد پریشان ہوندیاں کوئی ضرورت نہیں، میں دا بھی حل کر دینا وا۔ اللہ دی قسم سانو پی رب نے وہ دیتا ہے جن دے رنگا کائنات دے اندر ہے ہی کوئی نہیں۔ ہر دکھ دا علاج میرے پیغمبر نے کیتا ہے، میں پھر تاں کیا کرنا اسی جنوں پیر پھڑیا ہے تے تم بھی انہوں ہی پھڑ لے، اوندے لڑ لگ جا۔ اینا پیران دے کول جان دی اللہ دی قسم ضرورت نہیں، اینا پیران دے ڈنگے آئے ساڑھے مسلمان مہمان تے نظر آوان دے۔ میں اس پیر دی گل کرنا جن دی میں دعوت دے رہی ہیں پائی اس پیر نے پھڑیے جن دی دعوت دے رہنا 24 گھنٹے نے۔ او ایک آمد نام دی گالے، او ایک آمد نام دی گالے پیرا دی ہوندے او سن سن کے، او پانی پیئے پن پن کے تے مرشد پھڑیے چن چن کے، اسا چن کے مرشد پھڑیا، اسا چن کے مرشد پھڑیا، جندہ سب تو اچھا ستارہ جے، ایسا چن کے مرشد پھڑیا، جندہ سب تو اچھا ستارہ جے، ایک جگ وچ کامل مرشد جندہ نام محمد پیارا جے۔
او ایک جگ وچ مرشد کامل جندا نام محمد پیارا جے صلی اللہ علیہ وسلم او جند لڑ لگ جاویں اونوں ملنا عجب نظارہ جے او لوکی مرشد پھڑ دے چھوٹے او لوکی مرشد پھڑ دے چھوٹے ساڈا چھوٹیاں تے نال جوڑ نہیں کیوں بھی چھوٹا نہ جوڑ اپنا ہے نہیں نہ ہے چھوٹے دھوکھے وچ رکھ دینے مرشد لب لئے دیکھ کے سانو بڑا ہے جڑا اسی پھڑے اسی اوندے تے قہم دیم ہو جائے اللہ دی قسم سجے کھبے جان دی ضرورت نہیں اللہ اکبر اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میرے یار مرشد میرے یار مرشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنا میں تینوں سمجھا دیواں تیریاں عادتاں بھی پوری ہوندیاں رہندیاں مسلماناں دا بھی کم بندا جائے گا نا حضرت مرشد کہندے نے محبوب سونیا کیڑے کم دسن لگے جے آپ فرماندے نے تو چوری کر لیندا تیری عادت پوری ہو جائے دی اندر چوری تو اسلام کے اندر جائز نہیں چوری کیویں میں کراں گا اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے اوے میرے مرشد اسلام کے اندر چوری کرنا حرام ہے جائز نہیں پر تو انج کر مکے دیاں جیلاں کے اندر مسلمان قید نے تو انہاں نوں ایک ایک نوں چوری وچوں کڈ کے تے آزاد کردا جاندا اللہ تیریاں نیکیاں بنا دے جان دے تیری عادت بھی پوری ہو جائے گی تے مکے والے مسلماناں دی بھی کام بن جائے گا حضرت مرشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر دی گل مان کے چلتا جا رہا ہے مکے والے منزلہ شروع کر دیتیاں نے چل دیاں مکے دے جدو واری آ جاندی ہے اللہ دی قسم میرا دل چاہندا مکے دے بھی تازہ کیتے جاوے مکے تے مدینے دی کیا شان نرانی ہے مکے تے مدینے دی کیا شان نرانی ہے مکہ شہر نرالا ہے جتے جمعہ کملی والا ہے رب تونوں تے صدقے زمزم دے جام پلاوے اللہ ہو دن چیتی آوے ہر مومن مکے مدینے جاوے او کتے زندگی مکنا جاوے ہر مومن مکے مدینے جاوے اگ بڑک دیئے وچ سینے کدو جاواں مکے مدینے اگ بڑک دیئے دل وچ کدو جاواں مکے مدینے او بڑیاں قسمت والے جینے جنہ ڈیرے اوتھے لائے مکے تے مدینے دی کیا شان نرانی ہے مکے تے مدینے دیو نے ڈلیو سونے دیو نے کلیو تسا رج رج کے ویکھیا اے تسا رج رج کے ویکھیا اے کونین دیوالی نو مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے اے مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے اللہ دے پاک نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اوے میرے مرشد تو انج کرنا جانا مکے دیاں جیلاں دے اندر مسلمان قیدی نے انہاں قیدیاں نو چھڑا کے لے آنا ادھر مرشد چل دیاں جیلاں تے جہاں پہنچدے نے اجے انہاں شہراں دے اندر گزر رہے نے جڑے زمانہ جاہلیت دے اندر میرے پاک پیغمبر دا صحابی چلیا کردا سی ایک بستی دے کولوں گزردے پینے انہاں غلامی ایک بی بی اپنے منزل تے بیٹھی ہوئی ادھر نظرہ مار رہی ہے نو پرانے موسم یاد آ گئے حضرت مرشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اج کر کے نظرہ ماریاں نے اے بی بی اپنے کمرے دے چھت تے بیٹھی ہوئی ہے جدو نظرہ پئیاں ایک دوسرے والے حضرت مرشد نو پرانے موسم یاد آ گئے حضرت مرشد کھڑے ہو گئے بی بی آواز
دعوتاں دین لا پے اوے مرشد میں تینوں پہچان لیا ہے اج تو میری گل من کے ہی جاویں دا کنی دیر ہو گئی تینوں وچھڑے ہویا نا کنی دیر ہو گئی میرے تو دور ہویا نا اج میں تیری جان نہیں چھڈنی رب دے نبی دا صحابی کہن لگے ہے آندا نے بی بی سن لینا تیرے دن تے گزر گئے نو پچھلیاں نو اللہ معاف کر دے گا ان میں قرآن پڑھ لینا ان میں قرآن سن لینا ان میں مسلمان ہو گیا نا میں بے جو تو جامع دی وہ نہیں ہونا جی میں تیرا دل چاندہ ہوں میں نہیں ہونا اے بی بی کہن دے میں مرسد جے تو میری گل نہ مننی ہو میں نہ لٹیریاں نو تیرے پیچھے لا دے ماں دے میں پولیس والیاں نو آڈر دے دے ماں دے تینو پھڑ کے قید دے وچ دتا جائے دنا قربان جاواں سیدنا مرسد رضی اللہ تعالیٰ نو کہن لگے نی بی بی جے میں تیری گل منی تے آسمان والا رب ناراض ہو جائے دا جو تیرا دل چاہتا تو کر لینا اے بی بی ان جناب پیچھے گنڈے منڈے لا دین دیئے حضرت مرسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہاں بھی مٹھیاں بند کر لیا دوڑاں لا لیا نے پیچھے بی بی دل جیوی مگر آ رہے نے چل دیاں گار دے وچ چھپ جاندے نے ایمان دا نام ایمان بچا رہے نے ایمان دے ڈاکہ نہ پہ جائے عزت دے ڈاکہ نہ پہ جائے حضرت مرسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے دیاں پہاڑیاں دے وچ چھپ گئے اے پیچھے لبن والے بھی لب دیاں سونگ گئے تے مرسد ہولی جی نے اٹھیا تے جا کے مکے دیاں جیلاں دے وچوں اونا قیدیاں نو کڈ کے تے لیا کے مدینے دے رستے تے لا کے تے نجات دا ذریعہ بنا رہے ہیں کیسے صحابہ کرام دا ایمان ہے جنہاں نے قرآن پڑھے ہیں جنہاں نے قرآن دل لا کے سنے ہیں شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ اور بھائیو جس محلے دے اندر فحاشی دا اڈا عام ایرانی دا اڈا عام شاہ صاحب ادھر نو گزر کیتے ہیں ویکھے ہے ایک محلے دے اندر فحاشی دا اڈا کھلے ہے گھر دے وچ انتظام کیتے ہیں حضرت کہنے لگے سارے لوگاں میں آواز کیتی ہے پر ان آوازاں دا کوئی فائدہ نہیں جنی دیر تک رہنا بیبیاں نو آواز کیتی جائے کیونکہ قیامت والے دن انہاں بیبیاں نے دعویٰ کر دینا ہے اللہ ساڑھے تک تے انہاں نے کچھ پہنچایا نہیں جا حویلی کھڑکائی دروازہ کھڑکایا ایک بی بی باہر آئی ہے جی کون ہے میں جی شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ میں اسماعیل نامیاں جی کمی آئے جے میں ایک مقصد لے کے ہیں بی بیو مقصد کیے تسی ساریاں ایک جگہ تے کٹھیاں ہو میں جڑا مقصد لے کے ہوں میں تمہیں دس کے جان دا جی میں پھر تھوڑا دل چاہے ہو میں تسی کر لیا جے اے بی بیاں ساریاں کٹھیاں ہو گئیاں اللہ اکبر حضرت مرسد اے بی بیاں ساریاں کٹھیاں ہیں حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے سورت نور پڑھ کے سورت نور اپائیوں میں بار بار قرآن دا نام لے رہے ہیں جنہیں قرآن نال پیار کیتا محبت کیتی اللہ دی قسمیں اور اپنی زندگیاں بدل گئیاں سورت نور پڑھیے تے بیبیاں رونا تے کرلانا شروع کر دیتے ہیں واہ بیلے پانے شروع کر دیتے ہیں شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ تھوڑی بات دی سورت نور پڑھ کے سنائیے انہاں بیبیاں نے ہاتھ بننے شروع کر دیتے شاہ جی تسی سانو وضو دا طریقہ دسو سانو تسی کلمہ پڑھاؤ اسی مسلمان ہون واسطے تیار ہیں شاہ صاحب نے انہاں بیبیاں نو 28 بیبیاں یکدم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئیاں ایک بڑھی رہ گئی ہے بی بی شاہ صاحب کہندے نے بی بی تو ان جا سکنی ہے ساریاں بی بیاں چلیاں جان اے بی بی کہندے شاہ جی میں ان کدھر جانا ہے میں وڈیری ہاں تیرا مقصد کی ہے بی بی شاہ جی میں نو نال لے جاؤ جنہ گھوڑیاں دے چڑھ کے تسی جہاد کروں دے اللہ دے رستے دے اندر چلوں دے کافراں دے نال مقابلہ کروں دے میں چاہنیاں جنہ گھوڑیاں دے تسی اسواریاں کر کے ٹروں دے میں انہاں گھوڑیاں واسطے میں انہاں جانوراں واسطے دانا پی پی کے پاواں دی ہو سکتا ہے کہ میرا بھی نام مجاہدین کے اندر لکھیا جاوے شہیداں دے اندر میرا بھی نام لکھیا جاوے یار اتھے چل لینا سی
ایک بہت بڑا بدماش عیاش قسم دا بندہ، نام انہاں دا فضیل، بعد تے جدو مسلمان ہویا رحمت اللہ علیہ، اے جناب اپنے ایریے دے وچ بڑا ہی منیا تنیا مسلمان نہیں سی، ہے ڈکیٹ سی، ڈاکو سی، چور سی، بدماش سی، عزتاں دا لٹیرا سی۔ ایک دن حسین و جمیل بی بی نظر آئی، یا نظرہ پئیاں نے اس بی بی سے بس ٹھیک ہے تھے نظرہ پئیاں نے بی بی نو مجبور کر رہے ہیں کہ بی بی آج جڑا بے فکر مند ہو کے سونا ہے، میں جو چاہاں گا او تسی میری خواہش پوری کرنی۔ اللہ اکبر، بی بی قریب وہ ایسا لٹیرا بندہ سی جڑے شہر جو او وڑ جاندہ سی، لوگ وہ شہر ہی خالی کر دیندے سی۔ چل دیاں وہ بی بی دیکھو رات دا ٹائم ہے، جا مکان و سیڑھی لائیے، سیڑھی لا کے اتے چڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک کسے اللہ دا نیک بندہ انہاں دی نظراں پئیاں نے، انہاں نے قرآن دی آیت پڑھی تے فضیل دے دل تے کہ ایسی آیت نے اثر کیتا، فضیل اٹھاں دی بجائے نیچے نو اترنا شروع ہو گئے، اندے دل تے قرآن نے اثر کیتا، ایمان بدنا شروع ہو گیا، دل اللہ کو ڈر گئے۔ اتنا ڈر آئے حضرت فضیل رحمت اللہ علیہ قرآن دے ایک آیت سنیے تے دل ڈر گیا، اور میرے ویرہ جد مسلمان تیرے کل قرآن پوری کتاب آئیے، تیرا پھر دل کیوں نہیں ڈر رہا، تم کیوں نہیں قرآن دینا پیار پا رہے ہیں۔ فضیل نے کہ آیت سنیے تے دل ڈر گیا، فضیل روئی جا رہے ہیں، روندیاں مکے دے اندر ادھر جناب مکے دے اندر چلا جاندہ، مدینے دے اندر بھی چلا جاندہ، مدینے شادیاں بھی زیارتاں کردہ، مکے دے اندر بھی چلا جاندہ، صفا مروہ دے صحیح کردہ، مزدلفہ دے اندر بھی جاندہ، میدان رفاحت دے اندر بھی جاندہ ناو، ادھر مکے دا بادشاہ ہوندیاں نظران پہ گئیاں کہ اے فضیل رحمت اللہ علیہ رب دا قرآن سن کے ڈر گئے، مسلمان ہو گئے، پہلے تے چوریاں کر کے لوگاں دا لٹ مٹ مال لے کے گزارا کرتا سے، کون کمیں دا گزارا ہوئے گا۔ بادشاہ جا کے فضیل نو کہنے لگے، فضیل تو ان مسلمان ہو گئے نا، آنا میں تیریاں خواہشاں پوریاں کر دے ماں، جو بھی تو منگے دا میں تینوں عطا کر دے ماں دا۔ حضرت فضیل کہنے لگے، اوے بادشاہ تو میری خواہش نہیں پوری کر سکنا ہے، کیوں نہیں؟ جی خواہش تم نہیں پوری کر سکنا ہے، میں چاہنا کہ رب کلو میں جنت لے کے دے دے۔ بادشاہ کہتا فضیل تے میں نو بھی پتا کوئی نہیں گا۔ حضرت فضیل ہوئی جا رہے ہیں، روندیاں وہ بھی بیلے آئے، کہندے نے میں نو پتا لگ جاوے اللہ پاک نے کچھ بندیاں واسے جنت بنائی، کچھ بندیاں واسے جہنم بنائی، جی میں نو پتا لگ جاوے جنہ جنہ والے میرے محبوب نے اشارہ کیتا، جنہوں نے کیا ہے کہ اے جنتی نے، اے جہنمی نے، جی کاش میں نوے پتہ لگ دے کہ میں جنتیاں جا کے میں جہنمیاں، کونی دیر تک میں نو سکت سکونی آدھا۔ یار قرآن سنے قرآن سمجھے، قرآن دل دے اثر کر دیتا ہے، روندیاں کئی دن پہ گزرتے ہیں، یاروں کو بھی بھیلے آئے ہیں۔ حضرت فضیل رحمت اللہ علیہ اللہ نو پیارے ہو جاندے، کسی نے پوچھا فضیل تسی روندے کیوں پہ دین، جی رواں کیویں نہ جی میں پتہ لگ جاوے
اللہ نے مینوں جنت دینی ہے تے پھر مینوں ہی پتہ لگ جانا ہے کی پتہ ہے کہ جہنم نہ بن جاوے فضائر ہوئی جا رہے ہیں روندیاں روندیاں کوئی ٹائم آیا ادھر ملک الموت فرشتہ پہنچدا ہے حضرت فضائل اللہ نو پیارے ہو جاندے نے حضرت فضائل اللہ دیاں پہنچ جاندے نے ادھر غسل دین والے نے غسل دیتا جدو ویکھے کہ فضائل دا چہرہ پہلے تے روندیاں گزرے ہن فضائل دا چہرہ مسکراہٹاں دے وچ آ گیا نا او فضائل نا جنہاں نے رب دا قرآن سنیا ہے تے ڈاکو تے ڈکیٹ بندہ چوریاں کرن والا بندہ قرآن سن کے تے اللہ نے انہاں دے کائیں پلٹ دیتی ہے آنا میرے وے جنہاں نے قرآن سنیا جنہاں نے قرآن دے نال محبتاں پائیاں نے قرآن دنیا دے اندر بھی ساتھی بن گیا قبر دے اندر بھی ساتھ دے دا محشر دے میدان دے اندر بھی ساتھ دے دا کیونکہ اللہ دے قرآن نے دسیا نا اسومونی یشفانی للعبد رمضان نے قرآن دا تعلق بھی میں غیر اللہ نے بنایا ادھر رمضان نے سفارشاں کرنیاں نے ادھر روزیاں نے سفارشاں کرنیاں نے ادھر جناب قرآن نے سفارشاں کرنیاں نے او کڈے خوش نصیب ہون گے جنہاں دے حق دے اندر قرآن نے سفارشاں کرنیاں نے اللہ تیرے قرآن تو قربان جاواں وتنزل الملائکۃ والروح جس رات آسمان دے فرشتے بھی نازل ہوندے نے او فرشتے بھی انہاں دے حق دے اندر دعاواں کردے نے ادھروں دن چڑھدا جبرائیل السلام کہندے نے آؤ نا ہن واپس چلیے نا الرحیم فرشتے کہندے نے او جبرائیل السلام جنہاں نے نمازاں پڑھیاں نے جنہاں نے قرآن پڑھیا جنہاں نے اعتکاف کیتا جنہاں نے لیلۃ القدر دیاں راتاں پائیاں نے جنہاں نے محنتاں کیتیاں نے انہاں واسطے اللہ پاک نے کی چیز دیتی ہے کڑے کڑے انعامات دے نال نواز دیتا ہے نا ادھر حضرت جبرائیل السلام فرماندے نے میرے فرشتیو اوے میرے ساتھیو جان سارو اللہ پاک نے انہاں نے کیاں کرن والے اپنی رحمت دی نظر کرم فرما دیتی ہے جنہاں نے قرآن پڑھیا جنہاں نے قرآن تے عمل کیتا ان انشاءاللہ تسی میں دعویٰ کران دے اور اللہ تعالیٰ کے التجا کران دے اللہ جنی دے ساڑی زندگی ہے اللہ سی ایمی نمازہ پڑھ دے رواں دے اللہ تیرے قرآن و آباد کر دے رواں دے اللہ سی قرآن پڑھ دے رواں دے جنہاں نے صدقے خراج کیتے نے اللہ اس مہینے نے سانو ٹریننگ دیتی ہے اسی زندگی دی اندر بھی ایمی صدقہ خراج کر دے رواں دے پائیو باقی فطرانے دا ٹائم ہے عید آن تو پہلے پہلے چاند چڑھن تو پہلے پہلے یا نماز پڑھن تو پہلے پہلے جنہاں نے فطرانہ ادا کر لیا انہاں دا حق ادا ہو گیا کسے دے گھر کوئی مہمان بھی آگئے مہمان بھی گھر وچ آ جائے تے بہتر تے کہ مہمان دا بھی فطرانہ ادا کیتا جائے اگر کوئی چھوٹا بچہ ہے انہاں دا بھی فطرانہ ادا کرنا تیرے میرے تے فرض ہے اے حق ہے انہاں مسلمانہ دا انہاں غریباں دا ایک دن تک حدیث دی اندر آندے ہیں کہ جن دے کل ایک دو دن دا بھی راشن پانی ہے گھر دے وچ وہ بھی فطرانہ ادا کرن انہاں تے بھی فرض ہے پتہ نہیں یار سیٹنگ تھوڑی دے وچ کی بن گئے اللہ مالک کے دعا ہے اللہ صحیح میں نے ابھی اندر جو کہ سنیے سنایا اللہ اسے عمل کرنی توفیق عطا فرمائے اللہ میرا توڑا سبنا دا بھلا فرمائے سبنا دا سننا سنانا بیٹھنا اٹھنا اللہ اپنی بارگاہ الہی کے اندر قبول فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین